ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ آپ کی کالز بھی ہوں گے، آپ کے پیغامات ہوں گے، آپ کے ٹیکسٹ میسیجز بھی ہوں گے انشاءاللہ، اور ایک پرٹیکولر موضوع ہے، اور وہ موضوع ہے نفلی روزوں کے فضائل۔ انشاءاللہ عز و جل نفلی روزوں کے فضائل اور اس کے مسائل پر بھی مبلغین دعوت اسلامی سے گفتگو رہے گی۔ نعت خواں اسلام سے کلام بھی سنیں گے، قاری صاحب سے تلاوت بھی سنیں گے۔ بڑھتے ہیں تلاوت قرآن کی طرف، اور قاری صاحب سے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سنتے ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل پھر ہم نعت خواں سے نعت خوانی بھی سنیں گے۔ چلتے ہیں قاری صاحب کی طرف اور تلاوت قرآن پاک سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله بارک اللہ۔ بہت ہی پیارے ثنا خواں نعت خواں ہمارے عمر بھائی موجود ہیں۔ عمر بھائی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آج کون سی نعت، کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ صلی علیک یا رسول اللہ، صلی علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، بولو صلی علیک یا رسول اللہ، صلی علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ چلو جیا رے نبی کی جانب، چلو جیا رے نبی کی جانب، درود لب پر سجا سجا کر، چلو جیا رے نبی کی جانب، چلو جیا رے نبی کی جانب، درود لب پر سجا سجا کر، بہار لوٹے یہ ہم کرم کی، بہار لوٹے یہ ہم کرم کی، دلوں کو دامن بنا بنا کر، صلی علیک یا رسول اللہ،
ہر جگہ سے وہ بے نواؤں کو ہر جگہ سے نوازتے ہیں بھولا بھولا کر وہ بے نواؤں کو ہر جگہ سے نوازتے ہیں بھولا بھولا کر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ ان کو امت سے پیار کتنا ہے ان کو امت سے پیار کتنا کرم ہے رحمت شعار کتنا ہے ان کو امت سے پیار کتنا کرم ہے رحمت شعار کتنا ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں واللہ ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں حضور آنسو بہا بہا کر ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں حضور آنسو بہا بہا کر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ چلو دیا رے چلو دیا رے چلو دیا رے نبی کی جانب درود لب پر سجا سجا کر بہار لوٹیں گے ہم کرم دلوں کو دامن بنا سبحان اللہ عز و جل۔ مفتی صاحب آج کے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں جلدی جلدی، اور نفلی روزوں کے حوالے سے کچھ پہلے تمہیدی کلمات ہو جائیں تو پھر سوالات بھی لیتے ہیں انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرض عبادت تو ہم پر فرض ہی ہے اور وہ کرنا مسلمان پر لازم اور ضروری ہے، لیکن عبادت دو طرح کی ہوتی ہے۔ اللہ والے تو فرض عبادت بھی اس وجہ سے وہ کرتے ہیں کہ اللہ سے محبت ہے۔ ایک ہے کہ عبادت فقط اس لیے کرنا کہ بھئی ہم پر فرض ہے سو کرنی ہے، اور ایک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت، اس کی بارگاہ میں بار بار حاضری کی اجازت، اس کا لطف حاصل کرنے کے لیے بندہ رب کی عبادت کرے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں سے افضل ترین ہیں، اور آپ کا سب سے زیادہ تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے، آپ علیہ السلام فرض کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ نفلی عبادت کرنے والے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور نفلی عبادت چاہے وہ نماز کی صورت میں ہو، چاہے روزے کی صورت میں ہو، جیسے کہ حدیث میں فرمایا گیا کہ بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے فرائض کے ذریعے سے اور نوافل کے ذریعے سے۔ تو نوافل کے ذریعے سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ اچھا، اب نوافل، نفلی روزے بھی اور نفل نماز بھی۔ اب نفلی روزوں میں بڑی پیاری علماء نے بات بیان فرمائی کہ روزہ در حقیقت اس میں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو صفات کو اختیار کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کھانے پینے سے پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ انسان روزے کی حالت میں جو اس کی اپنی صفات ہیں وہ ہیں کھانا پینا، ٹھیک ہے،
انسان کی یہ صفات ہیں، اس کے بغیر جی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، مخلوق کی صفت. مخلوق کی صفت ہے. انسان ان صفات کو ترک کر کے خالق کی صفات کو اختیار کر کے ان صفات کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. تو نماز کے مقابلے میں یوں روزے کی ایک فضیلت ہوئی کہ روزے کا جو ثواب ہے اس کے بارے میں خود فرما دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ہی اس کی جزا ہوں. کیا بات ہے. فرمایا کہ ایک شخص جو ایک روزہ رکھے گا تو اس کو اس کا جو ثواب دیا جائے گا، زمین بھر سونا بھی اگر خیرات میں اس کو دے دیا جائے تو بھی ایک روزے کا ثواب پورا نہ ہوگا. تو نفل روزے کا وہ ثواب ہے. پھر نفلی روزوں کے اندر سب سے افضل ترین روزے کون سے ہیں؟ نفلی روزوں کے اندر فرض روزے تو طے شدہ ہیں. جی، رمضان کے بعد سب سے افضل ترین روزے جو ہے محرم الحرام کے روزے اور عاشورہ کے روزے کو قرار دیا گیا. لیکن دوسری جانب ہم سنتے ہیں کہ ماہ رجب کی بڑی فضیلتیں ہیں اور خاص طور پہ ماہ شعبان کے روزے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد سب سے زیادہ جو روزے رکھا کرتے تھے وہ ماہ شعبان میں رکھا کرتے تھے. تو علماء نے یہاں پر پھر تقسیم فرمایا کہ نفلی روزے دو طرح کے ہیں. ایک وہ جو فرض سے متصل ہیں، ٹھیک ہے، ان میں افضل ترین شعبان کا روزہ ہے. ٹھیک، شعبان کا بھی رمضان سے متصل ہے، رمضان سے متصل ہے کہ فرض جو ہے وہ 7 ہے. اور اسی طرح شوال کے روزے جو 6 شوال کے 6 شوال کے روزے رکھے جاتے ہیں، جو کہ وہ بھی رمضان سے متصل ہیں، تو یہ افضل ہیں. اور ان کے علاوہ جو روزے ہیں جو فرض سے جدا ہیں، ان میں ماہ محرم الحرام اور اس میں بالخصوص عاشورہ کا روزہ سب سے زیادہ فضیلت والا. کیا بات. ایاز بھائی کچھ اس کے حوالے سے فرما. ایک تو ایک حدیث پاک جیسے مفتی صاحب نے بیان فرمائی کہ فرض عبادت کے بعد نفلی عبادت ہے جس کے ذریعے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتا ہے. تو اس سے اس بات کی طرف پتہ چلتا ہے کہ کچھ ایڈیشنل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، فرض عبادت تو ہو ہی رہی ہے، ٹھیک ہے، کچھ تو بنیادی کام ہے ہمارے، کچھ تو بنیادی کام ہے ہم پر ضروری ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کچھ ایڈیشنل کام بھی ہونے چاہیے، اضافی کام بھی ہونے چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اضافی کام کرتے ہیں کسی بھی ادارے میں کسی بھی جگہ پر اضافی کام کرتے ہیں تو ان کو ایسے ہی سراہا جاتا ہے، کیونکہ ایک تو ڈیوٹی ٹائم ہے، ایک تو اپنا پراپر وقت دینا ہے، وہ تو اپنی جگہ پر ہے ہی ہے، لیکن جو شخص اضافی وقت دیتا ہے اس کی ایک الگ جو ہے وہ اہمیت، اس کی جزا بھی پھر اضافی دی جاتی ہے. تو ایسے ہی بالکل جو ہے وہ فرائض عبادت تو ہم پر لازم ہے ہی، لیکن نفلی عبادت کو بھی اگر اختیار کیا جائے تو یہ کچھ ایڈیشنل ہوگا اور اضافہ ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کا حامل ہے. یہاں تو یہ دیکھیے نا کہ دوسری جگہ دنیا کی آپ مثال لیں تو وہاں تو آپ کا احسان ہوگا سامنے والے پر، صحیح ہے، یہاں تو سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے. پھر وہ اگر آپ اس نعمتوں کو کمپیئر کرنا شروع کریں تو آپ کی تو دنیا بھر کی زندگی بھر کی عبادت بھی اس کی ساری زندگی سجدے میں پڑے رہے پھر بھی ادا نہیں ہوگا. یہ تو اس کی کرم نوازی ہے کہ خود ہی عبادت کی توفیق بھی دیتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بالکل ایسا ہی ہے. تو عبادت کی توفیق بھی خود دیتا ہے اور پھر اس عبادت کو پورا کرنے کے لیے ہمت بھی خود دیتا ہے اور پھر اس پر اجر بھی خود دیتا ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. آپ کی کال شامل سلسلہ کرتے ہیں. قمر زمان اطاری پنڈ خطوبہ سے بول رہا ہوں. میری یہ فرمائش ہے کہ مجھے یہ کلام شریف سنا دیں، راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی. راتیں بھی مدینے کی، اور بات ہے یہ راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی. انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں سنا دیں. ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے. محمد برہان اطاری ہند کے شہر جمشید پور سے عرض کر رہا ہوں. نعت خواں اسلامی بھائی سے میرا عرض ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں. ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے. اللہ، ابھی چلتے ہیں ہم نعت خواں اسلامی بھائی کی طرف اور ان سے ان فرمائشوں کا سنتے ہیں. جی حضرت. راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی. جینا ہے کیا بات ہے جینے کی، جینے میں یہ جینا ہے کیا بات ہے جینے کی. عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے
گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی اس وقت بھی گلیوں میں واللہ خوشبو ہے پسینے کی اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو تو سوز بلال آقا ملے در رضا سا تو سوز بلال آقا ملے در رضا سا سرکار عطا عشق ویسے قرنی ہو سرکار عطا عشق ویسے قرنی ہو اسلامی تیری دھوم مچی ہو ہے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو اللہ عز و جل اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ یوسف بھائی روزوں کی فضیلت کے حوالے سے ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جو ہے وہ مسجد کے دروازے پر دیکھا کہ شیطان جو ہے وہ حیران و پریشان کھڑا ہوا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں پریشان کھڑا ہوا ہے؟ تو شیطان نے کہا کہ اندر دیکھیے۔ انہوں نے جب مسجد کے اندر دیکھا تو ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور ایک آدمی جو ہے وہ مسجد کے دروازے کے پاس سو رہا تھا۔ شیطان نے بتایا کہ جو اندر نماز پڑھ رہا ہے میں اس کے دل میں وسوسہ ڈالنے کے لیے اندر جانا چاہتا ہوں، لیکن جو دروازے کے قریب سو رہا ہے یہ روزہ دار ہے اور یہ سو رہا ہے، لہٰذا اس کے منہ سے جو روزہ دار کے منہ سے جو سانس بلند ہو رہی ہے، جو سانس باہر نکل رہا ہے، اس کی وجہ سے ایک شعلہ بن کر وہ میرے اوپر آ رہا ہے اور اس کی وجہ سے میں جو ہے وہ اندر داخل نہیں ہو پا رہا ہوں۔ تو اب روزہ دار کے منہ سے جو سانس خارج ہو رہی ہے وہ شیطان کے لیے شعلہ بن کر جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے کہ شیطان جو ہے وہ اس کی وجہ سے اندر داخل نہیں ہو سکتا، اور روزہ دار کی منہ کی جو بو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے، اللہ اکبر، پسندیدہ ہے، پسندیدہ ہے۔ کیسی بات ہے۔ اب نے عرفان بھائی اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ ایک حدیث ہے حضرت سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا کہ میرے حبیب سرکار دو عالم علیہ السلام نے مجھے 3 باتوں کا حکم ارشاد فرمایا جنہیں تا حیات نہ چھوڑوں گا۔ فرمایا ایک تو یہ کہ ہر مہینے میں 3 روزے رکھو، دوسری نماز چاست، تیسرا یہ کہ وطر پڑھنے سے پہلے نہ سوؤں۔ کیا بات ہے۔ چوب بھائی روزوں کی فضیلت کے حوالے سے حضرت سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے بلال آؤ ناشتہ کریں۔ تو حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں روزہ سے ہوں۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہم اپنا رزق کھا رہے ہیں اور بلال کا رزق جنت میں بڑھ رہا ہے۔ اللہ غور کرے بندہ کہ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بلال کا رزق جو ہے وہ جنت میں بڑھ رہا ہے۔
پھر فرمایا کہ اے بلال کیا تمہیں معلوم ہے کہ جتنی دیر روزہ دار کے سامنے کھانا کھایا جاتا ہے اس کی ہڈیاں تسبیح کرتی ہے اور ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ آیات میں رجب کے کتنے روزے رکھنے چاہیے وضاحت کر دیں۔ حضرت سید انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے رجب کا ایک روزہ رکھا تو 1 سال کے روزوں کی طرح ہوگا، جس نے 7 روزے رکھے اس پر جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں گے، اللہ اکبر، جس نے 8 روزے رکھے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جس نے 10 روزے رکھے وہ اللہ عز و جل سے جو کچھ مانگے گا اللہ عز و جل اسے عطا فرمائے گا۔ کیا بات ہے عثمان بھائی، آپ آخر میں کیا بات ارشاد فرمائیں گے؟ حضرت اسی دنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جو بدھ، جمعرات اور جمعے کے دن کا روزہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں موتی اور یاقوت اور زبرجد کا محل بنائے گا اور اس کے لیے دوزخ سے براءت لکھ دی جائے گی۔ ماشاءاللہ عز و جل انشاءاللہ صلاۃ و سلام ہوگا اور سلسلہ اختتام کی طرف جائے گا۔ آئیے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ بخت کا چمکے ستارہ، حاضری کا وہ اشارہ، دیکھ کر روزہ پیارا، پھر کہے خادم تمہارا، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ اب تو طیبہ میں بلا لو، اب تو طیبہ میں بلا لو، حسرت دل کی نکالو، اپنے قدموں میں سلا لو، ہم بدوں کو بھی نبھالو، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ ذکر